دور کا مسافر آیا تھا راہب بیٹے مانگنے، یہ واقعہ ہی نہیں ہے، تو پڑھا ہی نہیں ہے، تو دو چار جسے جنتری یاد ہو گئی ہے، دو تویز لکھنے آ گئے ہیں، اسی دو پیچھے ہے نا سر، ابھی یار تویز چنگا دل دے، نہیں تجھے تویز کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، تیرے دل میں اللہ کا تویز ہے علی، علم علم ہے، نہیں جی یہ جہل طبقہ اکٹھا ہو گیا ہے، یہ تے عین لام یہ میم، ملک صاحب 5 حرف ملے نا تو ایک لفظ بنتا ہے تعلیم، تے عین لام یہ میم، پہلے تے ہے آخر میں میم ہے، یہ ملے تو بنتا ہے تم، درمیان میں عین لام یہ، یعنی تم میں جو علی ہے یہی تعلیم ہے، دیو ادھر والے زیادہ بول رہے ہیں الحمدللہ، سامنے والے یار مہربانی کرو شرمندہ نہ ہو، وہ جن دل چلی ہے خیر ہاتھ چالو حیدری، کیسی کیسی باتیں سن رہے ہیں مولا جی کے سامنے، کمڑیال لگتا نہیں انچولی لگتا ہے، بسم اللہ مجھے لگ رہا میں انچولی میں آ گیا ہوں، اتنے اچھی سماعت، علم اپنی جگہ پر علم ہے، وہ آیا تھا مصطفیٰ سے بیٹے مانگنے، حسین کا نانا بیٹے دینے پہ قادر ہے، دے سکتے ہیں بیٹے، نہیں دیے، کیوں؟ صرف نعرہ نہیں، کیوں؟ جس طرح کہ نماز سے پہلے وضو واجب ہے، یہ فقہ ہے کہ وضو پہلے کرنا ہے پھر نماز پڑھنی ہے، سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ پہلے وضو کیوں؟ یہ تفقہ ہے، 1 مہینے کے روزے واجب ہیں، یہ فقہ ہے، 1 مہینے کے ہی کیوں واجب ہیں، یہ تفقہ ہے، جو گھر میں بیٹھ کر ہمیں مشرک کہتے ہیں سن، 7 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، 8 پہ نہیں، کیوں؟ وضو کے واجبات کیا ہے؟ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسا، پاؤں کا مسا، ایسے کیوں؟ یہ پھر صحیح، ورنہ اپنے جن کے ہاتھ ساتھ چومتے ان سے پوچھنا، ورنہ آپ کے نوکر ہو تو آپ کے پاس ہی رہتا ہے۔ حسین کے نانے نے ہی بیٹے کیوں نہیں دیے؟ سبحان اللہ، یہ سوال ہے جو خود کی آپ خود ہی اس کا حل کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ چونکہ آپ کے شیعہ علماء نے لکھا ہے، چونکہ میں 72 فرقے کے لیے نہیں پڑھتا، اہل سنت بھائیوں کے لیے میں نہیں پڑھتا، نہ میں کسی کو شیعہ کرنے آیا ہوں، بالکل اسی کھلے کھلے ہیں، اسی آپ ہی رل کے علی نو پورا مان لئیے تو بڑی گل ہے، ساڑھے اپنے رونے نہیں پہ مکھ دیکھی بتا میں جو اور شیعہ کر لئیے، اگر تے تو انہوں شوق ہوئے اہل سنت سن سنان دا کوئی مولوی تو پھر جعفر نہیں، کوئی اور بلانا پڑا ہے۔ چونکہ برادر اہل سنت اگر مجلس میں ہے تو انہیں ثواب ہوگا، میرے ساتھ متفق ہونا ان کا ضروری نہیں، وہ اپنے علماء کے ساتھ ہوں، میری اپنی برادری نال گل ہے، جڑے علی ولی اللہ پڑھ دے نے، جنہاں دی چھتاں تے علم نے، جڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے نے، کالے کپڑے پاندے نے، علی نو من کے تو ہن پریشان بھی رہندے نے، جڑا ہس پیا ہاتھ چ حیدری، ایک 2-3 بچے بیٹھے نے تواڈے نال کڑیاں پا کے، جڑا بندہ داد نہ دے تلاشی دے بھی کیڑے کم نو آئے، کیوں نہیں دیے حسین کے نانا نے بیٹے راہب کو؟ چونکہ آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ عدل کی مسند پہ بیٹھتے ہیں، نبی عدل کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ ساری میری سنگت ہے، خاور بھائی میرے بادشاہ دی سنگت ہے، یہ سارے انہوں سلام کرا گا، سارے میرے سردار بانیان عزادار بڑے بڑے نام بیٹھے نے، عزت والے لوگ تشریف فرما ہو، نبی عدل کی کرسی پر بیٹھتے ہیں اور ولی فضل کی کرسی پر، مل پا دیتا ہے کہ بلا تسا نہ ہویا دے چپ کر گئے ہم، حیدری بزرگاں دا جواب جوان دے بیا جے حیدری جی
میں کم کلم دے موڑا ہوں اللہ تو وقت جائے میں دے کس کام دے ہوں ہاتم جائے رکھ کروڑا در باہو تے منتے ہوں جوان کیا نور برس رہا ہے، کیسے کیسے معرفت والے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے. آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہر مجلس میں میری میں ہوتے ہیں. بیٹا عدل کی کرسی پر بیٹھتے ہیں نبی، اور جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ فضل کی مسند پر. عدل اور فضل میں فرق ہے. انہوں نے داد دی، آپ بھی خوش ہوئے، لیکن بچے کو سمجھانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں. حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے. ادھر والے یار جو سائڈ پہ بیٹھے ہو ناراض نہ ہو جائے، تھوڑے مہمان ہیں سر تکلیف پہ دینے تو حق کے مطابق دینا عدل ہے. یہ میرے بچوں، حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے. میں کب منت کی ہے کہ تم علی ولی اللہ پڑھو؟ نا نا، محمد رسول اللہ تک بھی پڑھو تو ٹھیک ہے، لیکن کھڑے عدل کے دروازے پر ہو. ایک نماز چھوڑو گے جوتیاں پڑے گی، عدل ہے. چوری کرو گے تازیانے لگیں گے، عدل ہے. گناہ کرو گے جہنم جلو گے، عدل ہے. اگر عدل کے دروازے پہ رہو گے تو زندگی پھونک پھونک کے گزارنی پڑے گی. میں تو تمہیں آسانی کے لیے تمام لوگوں سے باتیں کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ لو، فضل کے سائے میں آ جاؤ گے، گناہ بچ معاف. جڑا ہاتھ چاہ سکتا جوان ہے غریب. کیسے کیسے لوگوں کے چہروں پہ کی بلا مسکراہٹ آ گئی ہے، کیسے کیسے بزرگان بچے جوان خوش ہو گئے. نبی بیٹھتے ہیں حاجی صاحب عدل کی کرسی پر، ولی بیٹھتے ہیں فضل کی کرسی پر. حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے. راہب آیا سرکار مصطفیٰ سے بیٹے مانگنے، وہ بیٹھے عدل کی کرسی پر. اس نے کہا سرکار بڑا دور کا سفر کر کے آیا ہوں، آپ کا نام سن کے حاضر ہوا ہوں، رحمت للعالمین ہے آپ. سرکار فرماتے کام بتا. اس نے کہا سرکار بے اولاد ہوں، ایک بیٹا. اچھا، یوں بیٹھے بیٹھے سرکار نے اوپر دیکھا، فرماتے تیرے مقدر میں نہیں لکھے ہوئے، نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے. سبحان اللہ، کتنے اچھے لگے ہیں. پھر آپ جو بول پڑے ہو، کنجوس بندہ داد نہ دیا کرے، دل کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خیر ہے بندہ مسکرا پوے. نہیں لکھے ہوئے تو نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے. مجھے لگ رہا ہے میں کربلا میں آ گیا ہوں. میرے سامنے شبیر علیہ السلام کی ذریعے مجھے آج تک یاد ہے، میں نے ایک رمضان کربلا اور نجف میں گزارا ہے. ہوٹل کی چھت پہ مجلس تھی، یہ جملہ میں نے پڑھا، پتہ نہیں کربلا میں کیا کیا قیمتیں اور دادے ہو گئے. یہاں سارے کربلا والے ہی بیٹھے ہو، سارے حسینی تشریف فرما ہو. وہ گیا عادل سے بیٹے مانگنے، نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے. وہ روتا ہوا عادل کی بارگاہ سے نکلا، گلی کا موڑ مڑا، سامنے ایک 4 سال کا فضل والا مل گیا. جڑا ہاتھ چاہ گئے، ہاتھ حسین دی ماں تو خیرات لے گئے. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے دی مجبوری نہ ہوئے. جعفری بزرگ ہاتھ میں ہے غریب کابر بھائی، آج سمجھ بزرگ کلندر دا نعرہ پہ لاندے نو چابانا والا سویلا لکلندر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گلی کا موڑ مڑا، سامنے 4 سال کا فضل والا، آپ کو میں وہ ہوا کہہ رہا ہوں، فضل والا مل گیا. دونوں بھائی اکٹھے تھے، بڑا شہزادہ اور چھوٹا. یہ اب منبر کی باتیں ہیں، ہوں گی، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا کہ دونوں بھائی کھیل رہے تھے. وہ کیا کھیل رہے تھے؟ تیرے بچوں کی طرح ہے جو مٹی سے کھیلتے ہیں. اگر ان 14 میں سے کوئی ایک مٹی سے کھیلنا شروع کر دینا تو تیرا باپ آدم بن جاتا ہے. آج رنگی کمرے آل دا ہو رویا پہ
جانا پھیپڑا ٹھیک ہے جوان ہے جڑا ایک دفعہ اچھا بولے حیدری آؤ بیٹا آؤ میرا بچہ جس چہرے پہ میں بسم اللہ جی اللہ اکبر اچھا آپ بولے تو دیکھو دل کر گیا ہم کسی پنڈ شہر جائیے جا بسم اللہ اچھا جی اچھا جی مولا آپ کی نیاز قبول فرمائے آپ کی دعائیں بڑی ہے کسی شہر میں جائے ذرا پکڑی مہربانی جہاں ہمارا جاننے والا کوئی نہ ہو مطلب کوئی نہیں پتہ نہیں کہ یہ کون ہے نہ ان کو پتا ہو کہ یہ کون ہے اس گلی سے ہم گزرے بچے کھیل رہے ہوں تو اتنا ہی تسی پہنچ جانے بچے کا کھلونا دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ امیر گھر کا ہے سبحان اللہ بیٹا میرے چنداب سلامت رہے میرے بزرگ دعا دے رہے ماتمی حسین دوست دے رہا وہ شالا بچے کا کھلونے سے پتا چل جائے گا نا کہ بچہ امیر گھر کا ہے کہ غریب گھر کا ہے مہنگا کھلونا ہے تو امیر گھر کا ہے میرا بچہ 10 روپے والی کار سے کھیلے گا آپ کے بچے پتہ نہیں کس کس کھلونے سے کھیلیں گے کھلونا بتائے گا کہ بچے کا تعلق کس گھرانے سے ہے میں جب سے کمڑیال پڑھ رہا ہوں آج میں نے یوں کیا ہے گلی بڑی ہے بچے کا کھلونا بتا دیتا ہے کہ بچہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے پتہ نہیں کتنی سلطنت کا مالک ہے ابو طالب جس کے بچے کوئی چاند سے کھیلتا ہے کوئی سورج جندہ پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے یار جنہیں جوان بیٹھے حیدری سدا سکھی رہے حسین کے عزادار جندے گھر تے چھاتے اللہ میں کبھی کسی دا محتاج ہی نہ ہوگے ایک دفعہ سامنے والے بولو یار واہ واہ ایسے کہتے ہیں واہ واہ بچے تک کھلونا 10 دن ہے نا بھی دونوں بھائی کھیل رہے تھے کوئی کھیل شیل نہیں ہے جی یہ نمائندگان خدا ہے یہ حجت ہے یہ معصوم ہے کھڑے دونوں بھائی اکٹھے تھے جب راہب روتا ہوا نکلا حسین مولانا روتے تھے آگے چلے پڑے حسین یہ جملہ مجھے پڑھتے ہوئے پورے آدھا 25 منٹ ہو گئے 25 منٹ تو بعد میں جعفری ہاتھ پہ بنتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کے سامنے یہ جملہ مجھے پسند ہو سکتا ہے آپ کو نہ آئے اگر آ جائے تو دعا دینا نہ یہ تو پھر میری پسند ہے واہ 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 لائٹ چلی گئی آ جائے گی آواز میری پہنچے گی توجہ نہ ہٹانا کیونکہ وہاں اب عشق کی لائن جڑی ہوئی ہے روتے ہوئے راہب کو حسین نے دیکھا شبیر آگے چلے 4 سال کے حسین نے بلا تشبیہ راہب کی کلائی پکڑی بازو حسین نے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے تو آیا کدھر سے ہے تو جا کدھر رہا ہے تو رو کیوں رہا ہے کچھ نہیں پوچھا مسکرا کے بازو ہلا کر ڈائریکٹ حسین کہتے ہیں نہیں ملا نا بیٹا یار کیا بات ہے حسین دے بات میں آدھی یہ خیرات ہے سر یہ کسی کی دی ہوئی خیرات ہے میرے بزرگ ہاتھ پہ چاندے نے جوان ایک بار یا تجھے میرا پتر حیدری سید آپ کے کیا کہنے ان عزاداروں کے جوانوں کے بزرگوں کے نہیں ملا نا بیٹا دنگ کھڑا ہے راہب کہ یار 4 سال کا بچہ ہے میں نے اسے بتایا بھی نہیں کہ میں بیٹی مانگنے گیا تھا یہ مجھے ڈائریکٹ ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں ملا بیٹا حسن مالو کہتے ہیں بھائی اجازت ہے حسن مسکرا پڑے شبیر بازو پکڑ کر آپ کہتے چل میرے پیچھے تجھے بیٹا لے کر دو اسی واقعے کو پڑھے تو 10 دن پڑھے لیکن سننے والے آپ جیسے ہوں تھینک یو چل میرے ساتھ میں تجھے بیٹا لے کر دوں اب راہب کی بسم اللہ راہب کی جرأت ہی نہ پڑی کہ بچے سے کیا کہوں اسے پتہ نہیں یہ کون ہے آگے 4 سال کے حسین پیچھے 40 سال کا راہب پہلا قدم حسین نے مسجد نبوی میں رکھا منبر پہ بیٹھے ہوئے سرکار کی نگاہ پڑی کہ حسین آیا وہیں سے اشارہ کر کہتے راستہ دو سمجھو کہ میں ہی آ رہا ہوں 1 2
میرا بندہ یار چاول کھاندا ہے کدی ہاتھ بھی چاہ لیا کر، کیونکہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، راستہ دو میرا ہی بچپنا آ رہا ہے۔ اب صفے ختم ہوں، رش بٹا، حسین کو راستہ ملا، بڑی خرامہ خرامہ چلتے حسین نانا کے سامنے پہنچے۔ حسین کے نانا نے ممبر سے اٹھ کر یوں اپنے حسین کو اٹھایا، گودی میں بٹھایا۔ مدینے کے ایک بندے سے ہوں گل کمریال تے آمدال ہی نہ سمجھے، کھوڑی نہ سمجھے، پنڈی گھیپ ہی نہ سمجھے، فتح جنگ ہی نہ سمجھے، تے علاقہ کہہ رہا میں ضلع اٹک دا ویسا ڈھیر سارا کہلا۔ جیسے حسین کے پروٹوکول کو، عزت کو، رسپیکٹ کو راہب نے دیکھا نا، ساتھ والے ایک بندے سے کہتا ہے یار گل سن، بیٹا ملے تے پاویں نہ ملے، کم از کم مدینے دے کسی وڈے بندے نال میرا تعلق بڑھ گیا۔ جڑا تھک گیا یاروں دی چھٹی ہے، باقی ہے دری۔ کتنا مزہ آیا آپ کو بات سننے کا، اور مجھے آپ کے چہروں کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ زندہ آباد شمس، آپ ماشاءاللہ جو مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، جو بول رہے ہیں ماشاءاللہ، جو خرید رہے ہیں سبحان اللہ۔ نانے کی جھولی میں جا کے حسین بیٹھ گئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی مسجد میں ہی علی بیٹھے ہیں، علی کے ہوتے ہوئے بیٹے حسین دے رہا ہے۔ ہاں آپ کو کتنا اچھا لگا ہے، آپ نے میرا جملہ دہرایا ہے، آرام آرام سے تھک جاؤ گے۔ نانا حسین کہہ رہے ہیں جی میرے چندہ، نانا اسے بیٹا نہیں دیا، اور پھر دادے بن گئی ہے جی، اسے بیٹا نہیں دیا۔ سرکار فرماتے بیٹا لکھا ہوا نہیں، یہ ننے ننے ہاتھ نانا کے سامنے باندھ کر مسکرا کے کہتے نانا میں دوں۔ یہ بچپن ہے حسین کا یار، جو شرمندہ شرمندہ بیٹھے ہو کیوں یار؟ بڑے بڑے بندے اچھے ہاتھ ہے دری۔ مجھے اجازت ہے میں دوں، لکھے ہوئے نہیں ہے، لاہور قلم کے بات ہو رہی ہے، دلیل دینے لگا ہوں، لکھے ہوئے نہیں ہے، کچا کھچ مسجد بھری ہے۔ حسین کے نانا نے کہا نانا میں دوں، سرکار مصطفیٰ حسین کے چہرے پر بلا تسبیح بوسہ دے کر کہتے بیٹا یہ تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے۔ حسین فرماتے رائب اٹھ، درمیان مسجد میں اٹھ کے رائب کھڑا ہو گیا، میں آپ پہ صدقے، اب مجھے دیکھتے رہنا ہے، نہیں دیکھو گے لطف نہیں آئے گا، داد کی خیر ہے۔ حسین فرماتے رائب ایک کہہ کے حسین نے بلا تسبیح اوپر دیکھا، دو، یہی تو ہے نا آپ دیکھتے رہے تو لطف آ گیا نا، پھر اوپر دیکھا، تین، ہاں پھر اوپر دیکھا، چار، پھر بلا تسبیح اوپر دیکھا، پانچ، پھر اوپر دیکھا۔ جب پانچ کہہ کر حسین علیہ السلام نے اوپر دیکھا، رخسار حسینیت پر سرکار مصطفیٰ بوسہ دے کر کہتے میرے چندہ، میرے لاڈلے، میری جند، میری جان، میرا بیٹا، میرا لہو ہے، تو سب کچھ ہے۔ یہ 1 2 3 چاہے ہے، 1 2 3 4 5 کہہ کے اوپر کیوں دیکھتا ہے؟ حسین کہتے نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہے یا نہیں؟ جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے ضرور ایک باری حسین واسطے بلند فرماوے۔ جیو بچوں، ماتمی حسین رہے، آپ کے کیا کہنے، دعا کرتے رہنا، آپ کو لطف آ گیا الحمدللہ۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھ بھی رہے کہ نہیں؟ 6، پھر اوپر دیکھا، 7، سانس لے لو۔ جس طرح پڑھنے کے اصول ہیں نا، سننے کے بھی اصول ہیں۔ سماعت کے خلاف ہے کہ فوراً پھر اس معیار پہ داد آ جائے، اصول کے خلافات کے خلاف ہے۔ اگر آج اصول توڑ دو گے قبر تک میں آپ کو دعا دیتا جاؤں گا، بات بہت بڑی ہے۔ حسین فرماتے 6،
سات پر حسین علیہ السلام پہنچے. رہب نے مسجد کی صفیں کو چیر کر حسین کے کرم کے رحم کے فضل کے سمندر کے ساحل پہ پہنچا. بلا تسبیح میرے مرشد حسین کے ننھے ننھے پاؤں پکڑ کر بوسہ دے کر کہتے مولا بس. ایک یہ دو میرے بزرگان دے ہاتھ بلند ہو گئے, جوان بھی چاندے نے پہ الحمدللہ. مولا بس, آقا بس, کریم بس, جھولی پھیلا لینا. اگر تو ضرورت مند نہ بھی ہے نا تو دنیا کا نہیں ہے, حسین کا محتاج بندہ ہر وقت ہوتا ہے. جھولی پھیلا لینا, ایک دعا مانگ لینا. حسین سے رہب آ کر کہتے مولا بس, آقا بس, مالک بس, کریم بس, سردار بس, شہنشاہ بس. نانے کی جھولی چھوڑ کر 40 سال کے رہب کا بازو پکڑ کر حسین کہتا ہے سننا شام کا رہب. چھوٹے چھوٹے کشکول اٹھا کر حسین سے مانگنے آ جاتے ہو. اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی, آدم کی پوری اولاد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اچھا